کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حضرت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے، اور کسی یزید کو پکڑ کے ذبح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے۔ اور نیشنل جغرافک والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو، وہ پوری دنیا کے جو مذاہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی سلیپ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ کیل ٹھوک کے، تو ہر سال وہ چڑھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جناب اپنے جسم پہ نشان باندھے، زنجیر زنی، بالکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشیع تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی رافضیوں کے ہاں آ چکی ہے۔ افسوس، تابوت نکالے جاتے ہیں، تعزیے نکالے جاتے ہیں، گھوڑے، اور یہ حضرت حسین کا ذوالجناح بھی نہیں ہے، گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، معاذ اللہ، زنجیر زنی ہوتی ہے۔ محرم کے مہینے میں تو ہتھیار ویسے ہی چلانا کافروں کے خلاف بھی حرام ہے، کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حضرت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے، اور کسی یزید کو پکڑ کے ذبح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے۔ اور نیشنل جغرافک والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو، وہ پوری دنیا کے جو مذاہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی سلیپ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ کیل ٹھوک کے، تو ہر سال وہ چڑھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جناب اپنے جسم پہ نشان باندھے، زنجیر زنی، بالکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشیع تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی رافضیوں کے ہاں آ چکی ہے۔ شرم کا مقام ہے، اسلام کی بدنامی ہو رہی پوری دنیا میں۔ اور میں نے گستاخانہ فلم والے لیکچر میں بھی کہا تھا، مسئلہ نمبر 49 والا، کہ ایک شیعہ عالم نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مسلمان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اپنی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غیر مسلمانوں کو کیا امیج جاتا ہے کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو میں نے اس میں جملہ ایڈ کیا تھا، بالکل آپ نے صحیح کہا، جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے؟ اور کوئلوں پر ماتم، کوئلے تو کربلا میں ہے ہی کوئی نہیں تھے، کوئلوں پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے؟ کتنا غلط امیج جاتا ہے۔ اور واقعہ کربلا کی وہ جو میں نے شروع سے ایک جملہ بولتا آ رہا ہوں کہ سنیوں اور شیعوں دونوں نے بیڑا غرق کیا ہے واقعہ کربلا کی حرمت کا، اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے تھا دونوں نے نہیں سیکھا، اس کا رخ ہی بالکل جو ہے وہ بدل کے، اور یہ سارا کا سارا وہ روٹی کا چکر ہے۔ مسئلہ نمبر 51، رزق حرام۔ یہاں میں یہ 3 حدیثیں آپ کو بیان کر دوں، بہت کریٹیکل ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی سی پکار پکاری، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، والیاذ باللہ۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت چلانے والی عورتوں اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اعلان برات کر چکے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ میری امت مسلمان ہو کر بھی 4 ایسے کام ہیں جاہلیت کے زمانے کے، یہ نہیں چھوڑے۔ نمبر 1، حسب نسب پر فخر کرنا کہ میں اونچے خاندان کا ہوں، یہ نہیں چھوڑے، اور یہ معذرت کے ساتھ یہ زیادہ تر سیدوں میں ہی آ چکا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اے امتیاں دی یہ گل ہے تو امتیاں دی یہ گل ہے، ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے تو ہم تو بھائی آپ کے امتی تو نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی تو آپ بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ کا مرتبہ، اگر آپ اوبیڈینٹ ہیں تو ہم سے بڑھ کر، لیکن اوبیڈینٹ نہیں ہے پھر نہیں۔ دوسرا، نسب میں تان کرنا، ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ رائج ہے، نائیاں نہ منڈا ہے، لوہارا نہ منڈا ہے، نسب میں تان کرنا کسی کا۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یہ تو اب ٹی وی پہ آ رہا ہے، وہ ستارے دیکھنے والے حساب کتاب لانے والے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، اور وہ جناب جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھ کے اس کا مطلب جو ہے وہ قرآن سورہ شورا میں جو آیت ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ تم نے برے کرتوت کیے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تم پہ، تو کہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لکیروں کا ذکر ہے قرآن میں، یہ دیکھیں یہ جاہلوں کا حال، قرآن سے لکیریں ثابت کر رہے ہیں، اعلیٰ اس میں آنا چاہیے تمہاری لکیروں کی وجہ سے، یہ نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو محاورہ ہے عرب کا۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنا، یہ 4 جاہلیت کے کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی، اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت، اسی صحیح مسلم کی حدیث میں، اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن
गंधक की कमीज और खारिश की चादर उस पर डाल दी जाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। और ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ सुन्नियों के हां हदीसें हैं, अहले तशय्यो के हां इससे भी सख्त हदीसें हैं। अभी टाइम नहीं, वरना मैं वो बयान कर देता। वहां तो तकरीबन ये मातम और ये तमाम करना कुफर के करीब है। अहले सुन्नत की से ज्यादा सख्त हदीसें अहले तशय्यो के हां मिलती हैं मातम और इन चीजों के खिलाफ। लेकिन मसला वही है कि सुन्नी 95% बुखारी और मुस्लिम के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहे, सिवाय चंद बेचारे अहले हदीसों के 95% नहीं पढ़ रहे। तो क्योंकि बुखारी मुस्लिम पढ़ी नहीं हुई उन्होंने। इसी तरीके से अहले तशय्यो के यहां भी उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी कोई नहीं हुई है। ये तो ईरान की रेवोल्यूशन के बाद आप कुछ तर्जमे किताबों के होने शुरू हुए, वरना तो उनमें तो ज्यादा ये जो बात मशहूर है कि कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। अहले तशय्यो के यहां तो कुरान पढ़ने की इजाजत ही नहीं है तर्जुमे के साथ। इस तरह बैन किया मौलवी ने कुरान को, इधर भी किया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। तो यहां पर मैं वो बात भी तल्ख कर दूं जो पहले भी काफी दफा कर चुका हूं कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ना भाइयों, जुलूस रोड्स ब्लॉक करके, ट्रैफिक को ब्लॉक करके, ये जो इंडिया पाकिस्तान का गंदा कल्चर कि जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, 8-10 मरीज ना मर जाएं जब तक जो है एम्बुलेंस के अंदर ट्रैफिक के फंस जाने की वजह से। ये मजाक नहीं है, हमने खुद देखा है ये चीज। कई दफा तो औरतों की डिलीवरियां जो है ना वो रक्षों के अंदर ये पाकिस्तान में हो चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं सिर्फ ट्रैफिक के ब्लॉक होने की वजह से। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलवियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की ओपनली सड़क पे। मैं ये नहीं कह रहा सेरेमनी मनाने की, वो बात अलग है। या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी ग्राउंड में इजाजत दें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, जो मजलिस करनी है या कोई प्रोग्राम करना है किसी मकबे पे। अहले हदीसों को भी कोई इजाजत ना दी जाए कि ये जो है वो हुर्मत रसूल रैलियां और ये जो यकजहती कश्मीर रैलियां ये जो गवर्नमेंट निकलवाती है एजेंसियों के लोग, ये कि आप निकालें, ये काम बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे किसी को ये तमाशा करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट में भाई खुद का हमलावर जो है वो हमला करेगा, फौजी मार जाता है तो उसकी तो नस्लें संवर जाती हैं, नस्लें, इतना पैसा मिलता है। लेकिन आम आदमी जब सड़क पे मरता है ना, उसके बच्चे भूखे मर जाते हैं, एक कमाने वाला होता है। तो फौजियों को तो फिर भी पैसे मिल जाने हैं मरने के, मोया 1.25 लाख दा जिसको कहते हैं, जिंदा लाख दा मोया 1.25 लाख। आपको किसी ने कुछ नहीं देना, गरीब आवाम मर रही है और वो दुश्मन इन चीजों से फायदा उठा रहा है। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये कोई इस्लाम की तरफ से ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि आपने जरूरी है जलसे जुलूस करने हैं, ये आपने खुद से चीजें ऐड की हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज, मैं इनको बिदअत नहीं कहता, बिदअत नहीं कहता, मैं ज्यादा कहता हूं साबित नहीं है। और मैं खुद करने का इस तरीके से मैनेज फॉर्म में कायल नहीं हूं। ये इज्तिहादी मसला है, फतवाबाजी हम किसी पर नहीं करते।